قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا رشتہ ایمان والوں سے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ آپ کو پیارے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، سارے نبیوں سارے مومنوں کی مائیں ہیں اللہ کے نبی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی کسی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں، وہ دنیا میں بھی نبی کی بیویاں اور آخرت میں بھی۔ ہماری عورتیں ہماری مائیں بہنیں اگر اس پروگرام کو سن رہی ہیں، ایک پیغام ان کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ شوہر کبھی کم بھی کماتا ہے کبھی زیادہ بھی کماتا ہے، لیکن عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر اچھی زندگی گزار لی اور کبھی اللہ نہ کرے کاروبار میں تنگی آ گئی، شوہر نے کچھ خرچوں میں کمی کر دی، کچھ شوق اور ارمان کچھ کم کر دیے، تو بڑی شکایتیں لیتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی صرف سکھ کی ساتھی مت کرو، ان کے دکھ کی ساتھی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیویوں نے نبی کے ساتھ ایسے ایسے دن گزارے ہیں، آج کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ ایک دن نہیں رہ سکتی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، وما کان شیء فی ابیات رسول اللہ، اللہ کے رسول کے گھروں میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھروں میں چولہا نہ جلا کرتا تھا، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کی بیویاں زندگی گزارا کرتے تھے، بڑی تنگیوں کے ساتھ زندگی۔ کمرے کتنے بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے حجرے، مٹی کی دیواریں تھی، کھجور کے چھپر کی چھتیں تھی، بارش ہوتی تھی نبی کے گھر میں پانی کا ہوتا۔ نبی کی بیویوں نے کبھی فرمائش نہیں کہ ہم تو نبی کی بیویاں ہیں، اس امت کی مائیں ہیں، ہمارا اتنا اونچا مقام ہے، ہمیں سنگ مرمر کا محل بنا کے دیا جائے، ہمارے گھروں میں ماربل بچھایا جائے، ہمیں اعلیٰ قسم کے گھروں میں رکھا جائے، کبھی کوئی فرمائش۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی۔ ولید بن عبد الملک کا دور آیا، مسجد نبی کی توسیع ہونے لگی، اس کو لمبا چوڑا کیا جانے لگا، تو خلیفہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کے حجروں کو توڑ دیا جائے اور اس کو مسجد میں شامل کر دیا۔ مدینہ کے صحابہ وہ منظر دیکھنے کے لیے آ گئے جب ہتھوڑوں سے نبی کے کمرے ٹوٹ رہے تھے اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش ان کمروں کو باقی رکھا جاتا، ان کمروں کو توڑا نہ جاتا، آنے والی نسلیں دیکھتی کہ نبی اور نبی کے گھر والے کیسے کمروں میں رہا۔ نبی کی بیویوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، مسلمانوں کے اوپر خوشحالی کا دور آیا، تو نبی کی بیویوں کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ ہمارے خرچے بھی زیادہ ہیں، ہماری آمدنی میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے، ہمیں جو سال میں خرچہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اب جب نبی کی بیویوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیتیں نازل کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28-29 جس کو آیت تخیر کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ کھولیے گا، 21ویں پارے کے لاسٹ میں یہ 2 آیت، بڑے غور سے سنیے گا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ایک آپشن دیا، ایک اختیار دیا کہ چاہو تو یہ لے لو، چاہو تو یہ۔ یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو،
دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, دنیا کا مال چاہتی ہو, دنیا کی رنگینی چاہتی ہو, آؤ میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, مگر پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کا حق کھو دو گی, تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. آ جاؤ میں تمہیں دولت دینے کو تیار ہوں, میں تمہیں دنیا دینے کو تیار ہوں, لیکن پھر میں تم کو رخصت کر دوں گا, میں تم کو طلاق دے دوں گا, تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی عورتوں, اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, رسول سے محبت کرتی ہو, اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, تو نیکی کے کام کرتی رہو, اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. تو قرآن کی یہ 2 آیتیں نازل, اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنی بیوی, سب سے محبوب بیوی, سب سے زیادہ محبت جس سے کرتے تھے آپ, اما عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کے پاس اللہ کے نبی آئے اور کہا عائشہ ایک بات کہنی ہے, مگر اس بات میں تم جلد بازی مت کرنا, تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد فائنل ڈیسیژن لینا, تم جلد بازی مت. کہا ہے اللہ کے نبی کیا بات, کون سی ایسی باتیں کہ آپ کہہ رہے کہ میں جلد بازی سے کام نہ لوں, اما ابا سے مشورہ کروں, ایسی کیا بات؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہی 2 آیتیں. اما عائشہ نے کیا جواب کہا ہے اللہ کے نبی, افی ھذا استعمل وبریا, اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں, کیا اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی سوچ وچار نہیں کرنا ہے, کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے, مجھے نہیں چاہیے دنیا, مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت, میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں, میں رسول کے ساتھ جیسی زندگی آپ گزروانا چاہیں گے اور جیسی زندگی آپ مجھے دیں گے میں آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے نبی, انہوں نے اپنی دنیا کا عیش و آرام کچل دیا میرے بھائی, نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ اور نبی کی سنگت اور نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اور نبی کی بیوی بن کر کے رہنے کے لیے انہوں نے اپنا عیش و آرام, اپنی خواہشیں, اپنے شوق, اپنے ارمان سب ختم کر. اس کے بعد اور آگے بڑھے, اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی شامل. حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت ہے, حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی. حدیث کے الفاظ ہیں, اما عائشہ روایت کرتی ہیں, جب حضرت فاطمہ آتی ہیں, ما کانت تخفی مشیتھا من مشیت رسول اللہ, فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل رسول کے چلنے کے جیسا تھا. اور لوگوں تم نے تو کہانیاں بنا دی کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے, اما عائشہ تو حضرت فاطمہ کی دشمن تھی, اما عائشہ تو حضرت علی کی دشمن تھی, نعوذ باللہ, تم نے تو کہانیاں بنا کے رکھی ہیں. مگر یہ حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اما عائشہ. اما عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کے چلنے کا انداز تھا. نبی اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتے. نبی بیمار ہیں, آخری ٹائم اپنی بیٹی کو دیکھا, نبی کی جان میں جان آ گئی. نبی اٹھ کے لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا مرحبا بالبتی, میں اپنی بیٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں, میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو. آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں اپنے بغل میں رکھا. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی, وہ بات سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی اور بات کہی, حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا جب حضرت فاطمہ وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگی. میں نے حضرت فاطمہ سے کہا ایسی کون سی بات اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کہی کہ ابھی آپ رونے بھی لگی پھر آپ ہنسنے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے اور میں آپ کا راز آپ کی زندگی بھری. جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, بعد میں موقع آیا, اما عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے سوال کیا اے میری بیٹی, میں تیری ماں ہوں اور میرا تیرے اوپر حق ہے, میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں آج میں آپ کو بتا دوں. کہا اما عائشہ نبی اکرم نے میرے کان میں کہا تھا انہو کان جبریل یعارضنی
کل عام مرتن، جبریل ہر سال میرے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے، وَإِنِّي أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ آتَانِي، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اے میری بیٹی فاطمہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے صبر، جا کے کوئی کہہ دے حسین رضی اللہ تعالیٰ کا غم منانے والا کہ یہ حسین کے نانا کی تعلیم ہے، جو حسین کی ماں کے کان میں حسین کے نانا نے کہا کہ میرے مرنے پر تجھے کوئی ماتم نہیں کرنا، میری وفات پر تجھے کوئی گریبان نہیں چاک کرنا ہے، کوئی تھپڑ نہیں مارنا ہے، کوئی کالے کپڑے نہیں پہننا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے دنیا کے جانے کے بعد صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ اس پر حضرت فاطمہ رونے لگی، زارو قطار رونے لگی، پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اما ترزینا، اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو سارے مومن عورتوں کی تو سردار بنے گی، تو سارے جنتی عورتوں کی سردار بنے گی، ساری جنت کی عورتوں کی تو آگے آگے رہے گی، تو ان کی سردار ہوگی، کیا تو اس مقام پر خوش نہیں ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اما عائشہ فرماتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے جیسی چال ڈھال اور اللہ کے رسول کے جیسی سیرت اور کردار میں نے حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں دیکھا، بالکل رسول کے جیسی چال اور ڈھال اور رسول کے جیسا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر میں نے کسی کے اندر دیکھا تو نبی کی بیٹی فاطمہ۔ حضرت حسن اور حسین کا کیا مقام ہے؟ یہ تو دونوں نبی کے 2 پھول ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، حسن و حسین 4-5 سال کی ان کی عمر ہے، سرخ رنگ کے لال رنگ کے کرتے میں ملبوس، دونوں گرتے پڑتے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نانا جان کی نظر پڑتی ہے، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، اپنے خطبے کو بیچ میں سے آپ نے روک دیا اور منبر سے اتر کر کے آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا او لوگوں، اللہ نے کتنی سچی بات فرمائی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنی ان اولادوں کو، میں نے اپنے ان بچوں کو، اپنی نواسوں کو جب دیکھا تو صبر نہ کر پایا اور اپنا خطبہ روک کر کے منبر سے اتر کر کے میں نے ان کو گود میں لیا۔ ان کی فضیلت اور یہ مقام ہے، آج نبی نے ان سے محبت کی اور ان سے محبت کرنے کا، مگر اہل بیت کی محبت کا مطلب خبردار یہ نہیں ہے کہ صحابہ پر تبرہ کیا، اہل بیت سے محبت کا خبردار یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم صحابہ پر لعنت۔ آئیے تقریر کا آخری ٹکڑا بیان کر کے بات ختم کریں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تعلقات کیسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ ہونے کے بعد ان کے پاس نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی وراثت میں بیٹی ہونے کے ناطے میرا حق ہے، میں اپنا حق لینے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے فاطمہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہم نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جو مال اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے اس مال میں سے
آل محمد کھا سکتے ہیں جیسے نبی کے دور میں کھایا کرتے تھے، واللہ لا اغیر شیئا، لیکن میں اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے نبی کی زندگی میں وہ سارا مال استعمال ہوتا تھا، آج بھی استعمال ہوگا۔ میں وہ آنکھ کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتا، میں آنکھ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آئے تھے حضرت فاطمہ، وہ کھڑے ہو کر کے اپنی فضیلت بیان کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے انہوں نے رشتہ داری کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے علی والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل قرابتی۔ اے علی کیا بات کرتے ہو، تم رسول اکرم کی رشتہ داری کی بات کر رہے ہو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے نبی کے رشتہ داروں کی قدر کرتا ہوں، میں اپنی رشتہ داری کو بعد میں جوڑتا ہوں، نبی کی رشتہ داری کو پہلے جوڑتا ہوں۔ مجھ سے آپ اس رشتہ داری کی کوئی شکایت مت کیجیے، میں تو نبی کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں جن کا اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دھیان رکھنا۔ جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آخری ٹائم آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا جاؤ نبی کی بیٹی بیمار ہے، جاؤ ان کی عیادت کرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال کرو۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، ان کو نہلانے میں، ان کو کفنانے میں آگے آگے اگر کوئی تھا تو حضرت اسماء بنت عمیس تھی، حضرت ابو بکر کی بیوی۔ پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس، ان سے شادی کی حضرت علی نے۔ تم کہتے ہو دشمنی تھی، یہاں شادیاں ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی بیوہ سے کس نے شادی کی؟ حضرت علی نے شادی کی، اور ان سے حضرت علی کو بیٹا بھی ہوا جس کا نام یحییٰ۔ اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو بڑا بغض ہے، ان کے نام سے تو بڑی چڑ ہے ان لوگوں کو جو اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں؟ ارے اگر کوئی نفرت ہوتی، کوئی عداوت ہوتی تو حضرت عمر نے شادی کی تھی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی۔ کوئی اپنے دشمن کو بیٹی دیتا ہے، کوئی دشمن کو داماد بناتا ہے؟ علی نے داماد بنایا حضرت عمر فاروق کو، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں۔ اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں کھڑا ہوا تھا، میرے پیچھے کوئی انسان آیا، اس نے میرے کندھے پر اپنی کہنیوں کو رکھا اور اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر کے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اے عمر، اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ اکثر سنا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا اور عمر نے یہ کیا، میں وہاں گیا، ابو بکر وہاں گئے اور عمر وہاں گئے۔ میں نے اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے اے عمر آپ کا بھی نام سنا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ عبداللہ بن عباس نے پلٹ کر کے دیکھا تو کہا میرے پیچھے علی بن ابی طالب۔ تم نے کس سے گڑے، تم نے دشمنیوں اور نفرت کی داستانیں بنائی ہیں، ورنہ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں۔ کوئی دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ علی کے 3 بیٹوں کا نام، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان۔ اور کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے واقعات سنانے والوں سے جا کے پوچھو، ان کو ساتھ سون جاتا ہے جب شہدائے کربلا کی لسٹ ان سے پوچھو، کربلا میں شہید ہونے والوں میں علی کے یہ 3 بیٹے بھی شامل تھے۔ ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان۔ یہی نہیں، کربلا میں حضرت حسن کے بھی 3 بیٹے شہید ہوئے، ان کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ اور یہی نہیں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا ایک بیٹا عمر بھی شہید ہوا تھا۔ یہ نام آپ کو کوئی کالی پگڑی والا، کوئی کالے کپڑے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بڑے بہترین تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت۔ اما عائشہ جو اہل بیت کے سردار اور اہل بیت کے سربراہ
اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں، آج اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت عائشہ کا نام ادب سے نہیں لیتے، حضرت عائشہ کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کوئی جا کے ان سے پوچھے تم کتنے بڑے نوٹنکی باز ہو، تم کتنے بڑے ڈھونگی ہو، تم کتنے بڑے ڈرامے باز ہو کہ تم جس کے اہل بیت کی محبت کا یہ ڈھونگ نچا رہے ہو، وہ نبی جس بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، آج اس بیوی کا نام تم بدتمیزی کے ساتھ لے۔ اور حضرت عائشہ کا قصور کیا تھا میرے پاس؟ ابھی آپ نے سنا کہ اہل بیت کی فضیلت میں زیادہ تر روایتیں حضرت عائشہ نے روایت۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل بیت میں ایک بہت مشہور نام ہے حضرت امام جعفر صادق، حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین، ان کے بیٹے تھے محمد الباقر، ان کے بیٹے تھے امام جعفر الصادق۔ یہ نبی کے اہل بیت میں سے، اسی خاندان میں سے، اسی نسل میں سے۔ اور ہمارے اہل تشیع کے یہاں جو 12 امام، انہوں نے 12 امام کا جو عقیدہ گڑھا ہے، جو کانسیپٹ ہے ان کے یہاں، ان کے 12 اماموں میں امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق کے نانا کون تھے؟ محمد بن ابی بکر، اور محمد بن ابی بکر اور حضرت عائشہ بھائی بہن تھے۔ حضرت عائشہ امام جعفر صادق کے نانا کی بہن ہے۔ کتنا قریب کا رشتہ ہے میرے بھائیوں، اور ایسے رشتوں کے ہونے کے باوجود آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج حضرت عائشہ کے دور ہیں۔ حضرت عائشہ وہ ہیں، ان کے شاگردوں میں، ان کے اسٹوڈنٹس میں ایک بہت مشہور نام ہے عروہ ابن زبیر، جو ان کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی۔ عروہ ابن زبیر یہ اما عائشہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور امام جعفر صادق کے ٹیچر ہیں۔ امام جعفر صادق نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں ایک نمایاں نام ہے، اہم نام حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رشتہ داریاں بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے سے، عمر فاروق کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی، عثمان غنی کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی، حضرت معاویہ اور اس کے بعد بنو امیہ کی رشتہ داریاں اس گھرانے میں ہوئی۔ تو یہ جو قصے کہانیاں گڑھ کر کے یہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت عثمان اہل بیت کے دشمن تھے۔ یہ ساری کہانیاں اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اس مدینے کو ناپاک کیا جائے، صحابہ پر بھونکا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھو، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے۔ سورج پر تھوکنے سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، صحابہ پر بھونکنے سے، صحابہ کو برا بھلا کہنے سے یا اہل بیت کی کوئی شان اگر گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا، صحابہ کی کوئی شان گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا۔ آخری بات بیان کر کے بات کروں، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اے اما عائشہ، کچھ لوگ ہیں یتناولون اصحاب رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ اما عائشہ نے فرمایا وما تعجبون من ذلک، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں آشچर्य کی کیا بات ہے، حیرت کی کیا بات ہے؟ کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انقطع عنہم العمل فاحب اللہ الا ينقطع عنہم الاجر۔ ارے یہ نبی کے صحابہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کا عمل تو چلا گیا، اب یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے، ان کو اجر ملتا رہے، ان کے درجے بلند ہوتے رہے۔ لوگ گالیاں دیتے رہیں گے، لوگ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے رہیں گے، ان پر لعن طعن کرتے رہیں گے، اللہ ان کے درجات کو اور بڑھاتا رہے گا۔ اور اللہ جب تک اس روئے زمین پر قرآن موجود ہے اور جب تک دنیا میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت دونوں کی شان باقی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ میں لٹو ہیں، ہم وہ ان میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں چاہتے، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لٹو ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے رشتہ یہی رشتہ ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور جو رسول کو چاہے گا وہ رسول کے چہیتوں کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ ابو بکر عمر عثمان علی کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ حسنین کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ رسول کی تمام بیویوں سے محبت کرے گا، تمام اہل بیت سے محبت کرے گا، تمام صحابہ سے محبت کرے گا۔
ملے گا. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اسی عقیدے پر تو ہم سب کو قائم رکھ, ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کے بارے میں اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی شبہ ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو, کسی قسم کا غلط خیال ہو, اللہ تعالیٰ اس خیال کو نکال کر کے اہل بیت سے صحیح محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وہ بھائی جو اہل بیت کی محبت کے نام پر جن کو گمراہ کیا گیا ہے اور جو صحابہ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں یا صحابہ کے بارے میں بدگمان ہیں یا ان کے دل میں کسی طریقے کا شک و شبہ ہے, اللہ ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کو صحیح منہج پہ لا دے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ آج کے اس پروگرام میں کسی بھی طریقے کا تعاون کرنے والے اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے, اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے, اسلام پر زندہ رہے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان کرو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر حضرات. اب اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.